ایک شخص جو کولمبیا کے گھنے جنگلوں میں چھپا ہوا تھا، جس نے ایک رات سردی سے ٹھٹتی ہوئی اپنی بیٹی کو گرمائش پہنچانے کے لیے $2 ملین جو تقریباً پاکستانی 50 کروڑ سے زائد نقد رقم آگ میں جھونک دی۔ یہ کہانی ہے پابلو ایسکوبار کی، جو تاریخ کا وہ واحد مجرم جس کے پاس اتنا بے تحاشا پیسہ تھا کہ اسے گننا نہیں جاتا تھا بلکہ تولا جاتا تھا، اور جس کے گوداموں میں پڑے اربوں ڈالر ہر سال چوہے قطر جاتے تھے۔ پابلو ایسکوبار صرف ایک منشیات فروش نہیں تھا، وہ ایک چلتا پھرتا دجال اور خوف کی علامت تھا۔ ایک طرف وہ میڈلین کے غریبوں کے لیے مسیحا اور رابن ہوڈ تھا، جس نے کچی آبادیوں کو پکے مکانات میں بدلا، تو دوسری طرف وہ ایک ایسا سفاک درندہ تھا جس نے 4000 سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک پورے ملک کو اپنی دہشت سے یرغمال بنا لیا۔ اس کا اصول سادہ مگر خوفناک تھا، بلاٹو او پلومو، یعنی یا تو چاندی رشوت لو یا پھر گولی کھاؤ۔ یہ رپورٹ اس شخص کی زندگی کے لرزہ خیز پہلوؤں سے پردہ اٹھاتی ہے جس نے قبروں کے پتھر چرانے سے جرم کی بنیاد میں قدم رکھا اور پھر دنیا کا 7واں امیر ترین شخص بن گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی جان بچانے اور حوالگی سے بچنے کے لیے کولمبیا کا $10 بلین کا پورا قومی قرضہ اپنی جیب سے ادا کرنے کی پیشکش کر دی تھی۔ یہ دستاویز میڈلین کارٹل کے عروج کی، نارکو دہشت گردی کی جنگ کی اور ایک ایسے انجام کا تفصیلی احاطہ کرتی ہے جس نے ثابت کیا کہ جرم کی سلطنت جتنی بھی بڑی ہو، اس کا زوال ناگزیر ہے۔ پابلو ایسکوبار کو سمجھنے کے لیے اس دور کے کولمبیا کو سمجھنا ضروری ہے جس میں اس نے آنکھ کھولی۔ وہ 1 دسمبر 1949 کو رینیگرو اینٹوکیا میں پیدا ہوا۔ یہ وہ دور تھا جسے کولمبیا کی تاریخ میں لا ویلنسیا کہا جاتا تھا، جو لبرل اور کنزرویٹو پارٹیوں کے درمیان ایک خونی خانہ جنگی تھی۔ اس تشدد نے دیہی علاقوں کو تباہ کر دیا تھا اور ہزاروں خاندانوں کو شہروں کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ ایسکوبار کا خاندان بھی اسی نقل مکانی کے نتیجے میں اینولاگاڈو میں منتقل ہوا، جو میڈلین کے ایک مضافانی علاقہ تھا۔ ایسکوبار 7 بچوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ اس کے والد ایپل ڈی جیسن ڈاری ایسکوبار محنتی لیکن غریب کسان تھے، جبکہ اس کی والدہ ہرمیڈلا گاویرا ایک اسکول ٹیچر تھی۔ اگرچہ اس کا خاندان انتہائی غربت کا شکار نہیں تھا، لیکن ایسکوبار نے بچپن ہی سے طبقاتی فرق کو شدت سے محسوس کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسکوبار کے اندر طاقت اور دولت کی شدید ہوس اس ابتدائی احساس سے کمتری سے پیدا ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے اپنے ساتھیوں میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ایک دن کولمبیا کا صدر بنے گا۔ اس کی والدہ کی شخصیت کا اس پر گہرا اثر تھا، جنہوں نے اسے ہمیشہ یہ باور کروایا کہ وہ خاص ہے اور بڑے کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایسکوبار نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی کوشش بھی کی، لیکن مالی مجبوریوں اور پڑھائی میں عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ 1966 میں اپنی 17ویں سالگرہ سے کچھ عرصہ قبل اس نے ہائی اسکول چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے محسوس کیا کہ روایتی راستوں سے وہ کبھی وہ دولت اور طاقت حاصل نہیں کر سکتا جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کزن گسٹاوو گاویریا کے ساتھ مل کر جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ پابلو ایسکوبار کی مجرمانہ زندگی کا آغاز انتہائی نچلی سطح سے ہوا۔ اس کے ابتدائی جرائم میں قبرستانوں سے قبروں کے پتھر چرانا شامل تھا۔ وہ ان پتھروں پر لکھے ناموں کو رگڑ کر مٹاتا اور انہیں دوبارہ سمگلروں اور عام خریداروں کو فروخت کر دیتا۔ یہ کام اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھا، لیکن اس نے ایسکوبار کو یہ سبق دیا کہ منافع کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ جلدی اس نے گاڑیوں کی چوری میں مہارت حاصل کر لی۔ وہ نہ صرف گاڑیاں چراتا بلکہ ان کے پرزے الگ الگ کر کے فروخت کرتا۔ 1974 میں اسے پہلی بار گاڑی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جیل میں گزارے گئے اس مختصر وقت نے اسے جرائم کی دنیا کے مزید گراؤنڈ نیٹ ورک سے متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ اس نے جعلی لاٹری ٹکٹ بیچنے اور سگریٹ کی اسمگلنگ کا کام بھی کیا، جس سے اسے لاجکس اور راستوں کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔
1970 کی دہائی کے اولین میں اسکوبار نے اپنے طریقے واردات میں تشدد کو شامل کیا۔ وہ میڈلین کے امیر لوگوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرنے لگا۔ اس کا سب سے بدنام زبانہ کام 1971 میں میڈلین کے ایک مشہور صنعت کار ڈیاگو ایجویریا کا اغوا اور قتل تھا۔ اسکوبار نے ایجویریا کے خاندان سے $50 لاکھ کا تاوان وصول کیا، لیکن اس کے باوجود مرغوی کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے انڈر ورلڈ میں اسکوبار کی ساخت کو ایک بے رحم اور فیصلہ کن لیڈر کے طور پر قائم کر دیا، جو اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں عالمی سطح پر منشیات کے رجحانات میں تبدیلی آ رہی تھی۔ امریکہ اور یورپ میں میریجوانا کی جگہ کوکین نے لے لی تھی۔ اسکوبار نے اپنی دور اندیشی سے اس موقع کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت کوکا کی کاشت پیرو، بولیویا اور ایوادور تینوں جنوبی امریکہ کے ممالک میں ہوتی تھی۔ یہاں پر کوکا ایک ایسا پودا ہے جس کے پتوں سے کوکین حاصل کی جاتی ہے، لیکن ان ممالک کے پاس سمگلنگ کے وہ راستے اور نیٹ ورک نہیں تھے جو کولمبیا کے سمگلروں کے پاس تھے۔ پابلو اسکوبار نے 1975 میں باقاعدہ طور پر کوکین کی تجارت شروع کی۔ اس نے پیرو اور بولیویا سے کوکا پیسٹ درآمد کرنا شروع کیا، جسے کولمبیا کے جنگلات میں قائم لیبارٹریوں میں اعلیٰ معیار کی کوکین پاؤڈر میں تبدیل کیا جاتا اور پھر امریکہ بھیجا جاتا۔ یہ ماڈل انتہائی منافع بخش ثابت ہوا۔ میڈلین کارٹل کوئی روایتی کمپنی نہیں تھی، بلکہ یہ منشیات کے بڑے ویپاریوں کا ایک اتحاد تھا جس نے وسائل، راستوں اور سیکیورٹی کو مشترکہ طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اتحاد کی قیادت غیر اعلانیہ طور پر پابلو اسکوبار کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کلیدی ارکان تھے جن میں اوچوا برادران، اس میں جارج لوٹس، ہوان ڈیوڈ، فابیو اوچا یہ شامل تھے۔ یہ ایک امیر اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور کارٹل کے سیاسی اور سماجی تعلقات کو سنبھالتے تھے۔ دوسرے نمبر پر گونزالو روڈریگز، جسے ایل میکسیکانو کہا جاتا تھا، وہ انتہائی پرتشدد تھا اور کارٹل کے فوجی ونگ کی نگرانی کرتا تھا۔ تیسرا کارلوس لیڈر، ایک جرمن نثار کولمبین جس نے سمگلنگ کے فضائی راستوں میں انقلاب برپا۔ اس نے بہاماس میں ایک جزیرہ نورمنز کلے خریدا جسے امریکہ میں منشیات بھیجنے کے لیے ٹرانزٹ ہب کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں ٹرانزٹ ہب ایک ایسا مرکزی مقام یا بندرگاہ ہے جسے بحری جہاز، ٹرین اور ہوائی جہاز ملتے ہیں۔ میڈلین کارٹل نے اسمگلنگ کو ایک سائنس میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ نجی فضائی بیڑا، نارکو آبدوز۔ اسکوبار نے ریموٹ کنٹرول آبدوز کا استعمال شروع کیا جو ریڈار کی پہنچ سے باہر ہو کر ٹنوں کوکین امریکہ پہنچاتی تھی۔ کمرشل ایئر لائنز میں پائلٹوں اور عملے کو رشوت دے کر کمرشل پروازوں کے ذریعے بھی کوکین بھیجی جاتی۔ ایک وقت میں ایک کارٹل روزانہ تقریباً 15 ٹن کوکین امریکہ اسمگل کر رہا تھا، جس کی ملکیت اربوں ڈالر بنتی تھی۔ پابلو اسکوبار کی دولت کا تخمینہ لگانا ناممکن ہے، لیکن 1990 کی دہائی کے اولین میں اس کی ملکیت کا اندازہ $30 بلین لگایا گیا تھا۔ وہ 1987 سے 1993 تک مسلسل فوربس میگزین کی امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل رہا۔ اس کے پاس اتنا نقد پیسہ آتا تھا کہ اسے بینکوں میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ پیسے گوداموں، کھیتوں اور دیواروں میں چھپائے جاتے تھے۔ پابلو اسکوبار کے بھائی روبرٹو کے مطابق وہ ماہانہ $2500 ربڑ بینڈ خریدنے پر خرچ کرتے تھے تاکہ نوٹوں کی گنتی کو باندھ سکے۔ ہر سال تقریباً 10% دولت چوہوں کے کترنے یا نمی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی تھی، جسے وہ کاروباری نقصان سمجھ کر نظر انداز کرتے۔ مئی 1976 میں پابلو اسکوبار اور اس کے ساتھیوں کو ایوادور سے واپس آتے ہوئے 39 kg کوکین کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ اسکوبار کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ گرفتاری کے بعد لی گئی اس کی تصویر جس میں وہ مسکرا رہا ہے اس کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔ پابلو اسکوبار نے یہاں اپنی مشہور حکمت عملی پلاٹا اور پلومو یعنی چاندی یا گولی کا اطلاق کیا۔
اس سے پہلے جج کو رشوت دینے کی کوشش کی، ناکامی پر جج کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر تبدیل کروایا اور دوسرے جج کو رشوت دے کر کیس خارج کروا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جن 2 DS ایجنٹوں نے اسے گرفتار کیا تھا انہیں قتل کروا دیا۔ اس واقعے نے کولمبیا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دیا کہ اسکوبار سے ٹکرا لینے کا انجام موت ہے۔ اسکوبار جانتا تھا کہ اپنی غیر قانونی سلطنت کو بچانے کے لیے اسے عوامی حمایت کی ضرورت ہے۔ اسے میڈیلین کے غریب ترین علاقوں میں فلاحی کام شروع کیے۔ اس نے ایک پروگرام میڈیلین بغیر کبچی آبادیوں کے شروع کیا، جس کے تحت اس نے غریبوں کے لیے پکے مکانات تعمیر کیے۔ سب سے پہلے مشہور منصوبہ بیریو پابلو اسکوبار تھا، جہاں اس نے کچرا کنڈیوں میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو بسایا۔ اس نے اسکول، ہسپتال اور 70 سے زائد فٹ بال کے میدان تعمیر کروائے۔ ان کاموں کی وجہ سے میڈیلین کے غریب عوام نے اسے رابن ہوڈ کا لقب دیا۔ وہ اسے ڈان بابلو کہتے تھے۔ اس کی تصویر کو مقدس بزرگوں کی طرح گھروں میں لگاتے۔ یہ لوگ اسکوبار کے لیے انسانی ڈھال بن گئے۔ وہ پولیس کی نقل و حرکت کی منجری کرتے اور اسکوبار کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرتے۔ پابلو اسکوبار کی خواہش صرف دولت تک محدود نہیں تھی، وہ قانونی جواز اور سیاسی طاقت چاہتا تھا۔ 1982 میں اس نے کولمبیا کی لبرل پارٹی کے ٹکٹ پر ایوان نمائندگان کے متبادل رکن کے طور پر انتخابات جیتا۔ یہ اس کی زندگی کا عروج تھا۔ بطور رکن کانگریس اسے پارلیمانی استثناء حاصل ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے آسانی سے گرفتار یا امریکہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اسکوبار کا سیاسی کیریئر اس وقت خطرے میں پڑ گیا جب انصاف کے وزیر روڈریگو لارا بونیلا اور اخبار ایل اسپیکٹاڈور نے اس کے ماضی کو کھودنا شروع کیا۔ انہوں نے 1976 کی گرفتاری کی تفصیلات اور اس کے منشیات کے کاروبار کے ثبوت عوام کے سامنے رکھے۔ لارا بونیلا نے کانگریس میں کھلے عام اسکوبار کو چیلنج کیا اور اسے نارکو ٹریفکر کہا گیا۔ دباؤ میں آ کر لبرل پارٹی نے اسے نکال دیا اور اسے سیاست چھوڑنی پڑ گئی۔ اپنی سیاست کا بدلہ لینے کے لیے اسکوبار نے 30 اپریل 1984 کو لارا بونیلا کو قتل کروا دیا۔ یہ کولمبیا تاریخ میں کسی اعلیٰ ترین سرکاری عہدیدار کا پہلا ہائی پروفائل قتل تھا۔ اس قتل نے حکومت اور کارٹل کے درمیان براہ راست جنگ کا آغاز کیا۔ حکومت نے رد عمل میں امریکہ کے ساتھ مجرموں پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا۔ حوالگی کے خوف نے اسکوبار کو پاگل کر دیا تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک گروپ تشکیل دیا جسے لاس ایکسٹراڈیبلز کہا جاتا تھا۔ ان کا مشہور نعرہ ہم امریکہ کی جیل میں ایک کوٹھڑی کے بجائے کولمبیا میں ایک قبر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسکوبار نے حکومت کو پیشکش کی کہ اگر حوالگی کا قانون ختم کر دیا جائے تو وہ کولمبیا کا $10 بلین کا پورا قومی قرضہ اپنی جیب سے ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن حکومت نے انکار کر دیا۔ اسکوبار نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے بے دریغ تشدد کا راستہ اپنایا۔ اس نے صدارتی امیدوار سیزر گویریا کو مارنے کے لیے ایک مسافر طیارہ کو بم سے اڑا دیا۔ طیارے میں سوار تمام 107 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن خوش قسمتی سے گویریا اس طیارے میں سوار نہیں تھا۔ 1999 میں بوگوٹا میں خفیہ DAS-3 کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ٹرک بم دھماکہ کیا DAS ایجنسی میں، جس میں 60 افراد ہلاک اور 600 زخمی ہوئے۔ مسلسل جنگ اور خون ریزی کے بعد پابلو اسکوبار کے اغوا کیے گئے صحافیوں اور اشرفیہ کے دباؤ پر حکومت نے نرم رویہ اختیار کیا۔ 1991 میں ایک نیا آئین منظور کیا گیا جس میں کولمبیا کے شہریوں کو حوالگی پر پابندی لگا دی گئی، اور اس کامیابی کے بعد پابلو اسکوبار نے 19 جون 1991 کو خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ معاہدے کے تحت اسکوبار ایک عام جیل میں نہیں بلکہ اپنی ہی تعمیر کردہ جیل لا کنٹرینل میں رکھا گیا۔ یہ جگہ ایک جیل کم اور 5 سٹار ریزروڈ زیادہ تھی، جس میں فٹ بال کا میدان، جاکوزی، بار، ڈسکو اور ایک آبشار بھی تھی۔ تمام گارڈز اسکوبار کے اپنے ملازم تھے۔ پولیس کو جیل کے احاطے کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسکوبار وہاں اپنا کاروبار چلاتا۔ لا کیٹرلز میں پابلو اسکوبار کا رویہ مزید آمرانہ ہو گیا۔ جب اسے شک ہوا کہ اس کے 2 لیفٹیننٹس اس سے پیسے چھپا رہے ہیں تو اس نے انہیں جیل میں بلایا اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان کے لاشوں کو جلا دیا گیا اور ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا گیا۔ اس واقعے نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ اسکوبار کو ایک عام جیل میں منتقل کریں۔ جولائی 1992 میں جب فوج اسے منتقل کرنے آئی
तो एस्कोबार को पहले ही इतला मिल चुकी थी। वो बआसानी से फरार हो गया। एस्कोबार के फरार के इसके तमाम दुश्मन एक हो गए और एक नया और पुरस्कार ग्रुप ला पेप्सस सामने आया। इस ग्रुप में काली कार्टेल, मुनकाडा और गियानो खानदान के बचे हुए अरकान शामिल थे। ला पेप्स ने एस्कोबार के वही तरीके अपनाए। उन्होंने एस्कोबार के वकला, अकाउंटेंट्स और खानदान वालों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। उन्होंने एस्कोबार की वालदा का घर जला दिया। अमेरिका की CIA और DEA और कोलंबिया की पुलिस पर इल्जाम है कि उन्होंने ला पेप्स के साथ मिलकर गंदे तरीके से एस्कोबार का सफाया किया। एस्कोबार तनहा हो चुका था। वो अपने खानदान को जर्मनी भेजने में नाकाम रहा और मेडेलिन के एक दरमियाने दर्जे के लॉस ओलिवस में छुपा हुआ था। 2 सितंबर 1993 को अपनी 44वीं सालगिरह के अगले दिन इसने अपने बेटे को टेलीफोन किया। ये इसकी बड़ी गलती थी। सर्च ब्लॉक फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कॉल ट्रेस कर ली गई। पुलिस ने मकान का मुहासरा किया। एस्कोबार और उसका बॉडीगार्ड छत के सहारे भागने की कोशिश करने लगे। फायरिंग के तबादले में एस्कोबार को 3 गोलियां लगी, एक टांग में, एक कमर में और एक मोहलक वाली गोली कान के पीछे। वो वहीं छत पर हलाक हो गया। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी इक़्तिदार की हवस, रियासती कमजोरी और समाजी नाइंसाफी की एक इबरतनाक दास्तान है। इसने एक मुल्क को यरगमाल बनाया, हजारों जानें ली और मंशियात की एक ऐसी सकाफत छोड़ी जिसके असरात आज भी कोलंबिया और दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। वो बैक वक्त एक जालिम दहशतगर्द और अपने लोगों के लिए एक मसीहा मजहबी तादाद इसे तारीख का एक नाकाबिले फरामोश किरदार बनाता है। यकीनन आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद होगी। अगर ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो और भी आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक अगली अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री के साथ।